ایک تو اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ظلم و بربریت جاری ہے، دوسرا مسلم امہ کی خاموشی اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ لیکن اس پر اگر دیکھا جائے سلمان صاحب تو آج بھی پاکستان میں بہت سے مظاہرے ہوئے، احتجاج ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں، لیکن ایک جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بات کی ہے کہ اب مدد فرض ہے اہل فلسطین کی، اور ہماری حکومتوں سمیت تمام اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں، آپ نے جہاں تک عالم اسلام کی بات کی ہے، عالم اسلام کی حکومتیں جو ہیں انہیں سانپ سونگا کھڑا ہے۔ عالم اسلام میں یا امت کے لوگوں کے اندر ایک ریئیکشن موجود ہے، ایک غصہ موجود ہے۔ اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انتخابی کمپین تھی، آپ یاد کریں، میں نے کہا کہ اگر کوئی ایک پازیٹیو چیز ہو سکتی ہے تو وہ جنگوں کے خلاف بات کر رہے تھے، وہ امن کی بات کر رہے تھے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جنگ بندی کا معاہدہ کس نے توڑا اور کیوں کر توڑا ہے؟ جس دن جنگ بندی کا معاہدہ ٹوٹا تھا، میں نے آپ کو یہاں اسی پروگرام پہ کہا تھا کہ دراصل اسرائیل کے اندر سے ایک رد عمل ہوا ہے، اسرائیل خود اکھڑا ہے۔ کیا یہ غزہ سے فلسطینیوں کا انخلا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں، دیکھیں، بات یہ کہ آج آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ غزہ جو ہے یہ اسرائیل کا قبرستان بنے گا۔ اور بات یہ کہ یہ جو عالم اسلام کی حکومتیں، آپ نے کہا کہ سانپ سونگا کھڑا ہے، کیا یہ بات محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ یہ صرف باتوں سے تو نہیں بنے گا نا قبرستان۔ ہم اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میں ایک کریڈٹ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کو ضرور دوں گا کہ انہوں نے UN کے پلیٹ فارم پہ نیتن یاہو کی موجودگی میں یہ بات کہی تھی کہ یہ وہ شخص ہے اور یہ وہ کہ دنیا بھر کی قوت اس کے پیچھے ہے، اور یہ وہاں پر فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد نیتن یاہو نے جب تقریر کرنے کی تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے اور پاکستان کے وفد نے بائیکاٹ کیا تھا۔ بات یہ کہ عملی اقدامات ہونے چاہیے، اور عملی اقدامات کیا ہے؟ میرے خیال ڈاکٹر صاحب نے بہت پہلے ایک تجویز دی تھی کہ اگر یہ ریئیکشن دینا چاہتے ہیں تو یہ سفارتکار واپس بلائیں، ان کی یہ اشیاء کا بائیکاٹ کریں۔ تو بات یہ کہ جب تک کہ عالم اسلام اس معاملے میں متحد نہیں ہوگا، اسے انسانی مسئلہ نہیں سمجھے گا، اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ ڈاکٹر صاحب، صرف باتوں سے تو مدد نہیں ہوگی فلسطین کی، مسلم امہ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جو ہمارے علماء کی جانب سے بڑی آج تجاویز دی گئی ہیں، کتنی حقیقت پسندانہ ہے؟ دیکھیں، علماء کے لیے گفتگو کرنا تو آسان ہوتی ہے نا، لیکن یہ کام علماء کا نہیں ہے، یہ کام حکومتوں نے کرنا ہے، ریاستوں نے کرنا ہے، جن کے پاس اختیار ہے ان لوگوں نے کرنا ہے۔ اور ویسے پاکستان کے علماء تو اس ان کا بیان دے دیتے ہیں، یہ عرب عالموں میں سے بیان نہیں دیں گے، سعودی عربیہ کا عالم بیان نہیں دے گا یہ، کیونکہ وہ حکومت کے خیال رکھتے ہیں پالیسیز کا۔ باقی رہا اب اس پہ ہم کہیں کیا؟ دیکھیے، بڑی اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی بڑی کلیئر ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ غزہ کا علاقہ انہیں مل جائے، بندے جہاں مرضی جائیں۔ اب اس کا جواب تو ہے وہ تو عرب ملکوں کو دینا ہے، عرب ملک اس میں جواب دینے کو تیار نہیں ہے، تو اس لیے اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ اور یہ مسلمان ممالک جو ہیں نا، جب تک ایک حقیقت کو ریکگنائز نہیں کرتے، ان کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں قوت اس کے پاس ہے جس کے پاس نالج ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس سائنس ہے، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اور یہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ ہم ویسٹ سے بورو کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہمیں اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم کسی کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے۔ مظہر عباس صاحب، آپ کی نظر میں اہل مغرب تو پھر بھی کچھ حد تک ریاکشن دکھا رہا ہے، ان کے اندر رد عمل ہے، اہل مشرق کو کیوں سانپ سونگ گیا ہے؟ جس کو سانپ سونگ جاتا ہے، یہ سمجھ لیں وہ خاموش رضامندی ہے۔ اگر عرب ملک خاموش ہیں، کتنے عرب کنٹریز میں عوام نے مظاہرے کیے ہیں؟ ذرا بتائیں تو، کہیں بھی نہیں ہوئے۔ کون سے عرب ممالک ہیں، کون سے اسلامی کے جہاں مظاہرے ہوئے ہیں؟ مظاہرے تو ہمیں مغرب میں ہی نظر دکھائی دے رہے ہیں، مغرب کی حکومت وہی نظر آتے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو حکومتیں ہیں وہ سائلنٹ کنسرنڈ ہوتی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے خاموشی سے، آپ چاہتے ہیں کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے اس میں۔ تو یہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ بھیانک کیا چیز ہوگی؟ اس سے زیادہ غزہ جو ہے وہ لہولہان ہے، جہاں 50,000 60,000 لوگ مار دیے گئے ہوں، جن میں عورتیں ہوں، جن میں بچے ہوں۔ یہاں پاکستان میں آپ نے غصہ دکھا دیا، پاکستان میں وہ کر دیا، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک ریاستیں نہیں جاگیں گی، اور مجھے لگتا نہیں جاگیں گی۔ دیکھیے، وہ پیریڈ تھا، 70s کا پیریڈ تھا، جہاں ہمیں کچھ لوگ نظر آتے تھے جنہوں نے تھرڈ ورلڈ اور اسلامک بلاک بنانے کی کوشش کی، ان کو چن چن کر مار دیا گیا۔
اس کے بعد سے جو حکمران آئے ہیں پورے عرب کنٹریز میں، اسلامک کنٹریز میں، وہ سب کے سب کہیں نہ کہیں تو آپ دیکھیں نا، یہ حماس والے اٹیک سے پہلے تو تعلقات آلموسٹ جو ہے وہ ریسٹور ہونے جا رہے تھے، قبول کیا جا رہا تھا. تو یہاں اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ صرف خاموشی نہیں ہے. ٹھیک ہے وقت بہت کم ہے، مجھے آگے بڑھنے دیجئے. رسول بخش رئیس صاحب شارٹلی بتا دیجئے، دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے جا رہے ہیں اس وقت غزہ میں، لیکن کسی کا دل کیوں نہیں کانپ رہا اس پر؟ دیکھیں وہ دل ہی نہیں ہے، وہ روح ہی نہیں ہے، وہ دماغ ہی نہیں ہے، وہ ذہن ہی نہیں ہے، اور وہ امت مسلمہ بھی نہیں ہے جن کے ہم خواب دیکھا کرتے ہیں. ایک خواب اور خیال ہے اور ایک حقیقت ہے. اس حقیقت میں وہ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ملکوں میں جو کسی کی منشا کے تابع ہیں. وہ آپ کی اور میری اور عوام کی منشا کے تابع یا ہمارے آئین یا ملکی مفاد کے تابع ہرگز نہیں تھے، ہرگز نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم جاگیں گے نہیں. اتنا بڑا انسانیت سوز واقعہ روزانہ کی بنیاد پر ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ دیکھ کے